کو خوش کر کے نا مزہ لے۔ یہ صدر صاحب کا سوال تھا کہ جو ان کا ذکر کر رہے ہیں، آیا کہ ان کے پیچھے ان امامت میں ان کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھیں، نماز کا نہ انکار کریں۔ نماز کے لیے تو آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ہدایت فرما دی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بعد میں جو وقت سمت پر آیا کہ شراب پی کر لوگ نماز پڑھاتے، بڑے بڑے بدکار مسلموں پر، وہ حاکم وقت ہوتے تھے، ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے تھے مسلمان۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا اور صحابہ کرام نے اپنے اسوے سے ثابت کر دیا کہ امام جیسا بھی ہونا چاہیے تو اگر اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں تو اچھے سے اچھے کو بنائیں۔ اگر آپ کے بس میں نہیں، لوگوں نے کسی کو بنا رکھا تو آپ جھگڑا نہ کریں، اس کے پیچھے پڑھیں، آپ کی نماز بالکل پوری ہوگی، اس کو گناہ ہوگا تو ہوگا۔ آپ نے بتایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے امام جو کاٹ چھانٹ کر نمازیں پڑھیں گے، تو صحابہ کرام بیچارے پریشان ہوئے کہ ہماری نمازوں کا کیا بنے؟ فرمایا تو مانے پوری نماز کا ثواب ملے گا، جو وہ کمی بیشی کریں گے اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ نماز پڑھنے سے انکار نہ کرنا امت کی وحدت کے لیے حضور نے سبق دیا۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں آ کر پیشانی پر پڑھتے ہیں کہ لکھا بریلی، دیوبندی، اہل حدیث فلاں، اور وہاں سے لوٹ جاتے ہیں کہ یہ تو دوسرے فرقے بھائی قبلہ رخ ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بالکل طریقہ حضور کا اللہ اکبر سے سلام تک ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اس میں کوئی کوتاہی ہوگی بھگتتا پھرے گا، آپ کی نماز کو اس نے کوئی نقصان پہنچا؟ نتھی نہیں ہوتی امام کی نماز کے ساتھ ہماری نماز ہے کہ اگر اس کی نہ ہوئی تو ہماری بھی نہ ہوئی۔ صرف یہ ڈسپلن ہے کہ اکٹھے پڑھو، نماز ہر ایک کی الگ الگ پیش ہوتی ہے۔ ایک ہی صف میں دو ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی قبول ہو جائے، دوسرے کی نہ قبول ہو، تو اپنی نیت نیک کرنی چاہیے۔ امام کا رونا نہیں رونا چاہیے، وہ کیسا بھی ہے نا۔ اگر آپ کا اختیار ہے کسی جگہ تو آپ ضرور مشورہ دیں کہ کوئی اچھا امام منتخب کریں۔ اگر بے بسی ہے یا کوئی دوسرا علاقہ تو آپ جو بھی وہاں ہے نا اس کے پیچھے پڑھیں۔ نمازیں جب سے الگ ہو گئی نا، یہ فتویٰ لوگوں نے دے دیا کہ فلاں فرقے کے پیچھے نہیں پڑھنی، اس وقت سے امت برباد ہوگی۔ جو وحدت کا سامان تھا کہ کم از کم نماز سے اکٹھی کرتی تھی نا ہم سب کو، وہ بھی ان کو کینچی پھیر دی کہ نماز نہیں پڑھنی فلاں گروہ کے پیچھے۔ یہ بالکل اسلام میں ایک نئی بدعت ہے جو ان لوگوں نے ایجاد کی، جعلی فتویٰ، کوئی یہ حکم نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں حضرت عثمان کے زمانہ سے یہ سارے گروہ پیدا ہو گئے، شیعہ بھی پیدا ہو گئے، خارجی آ گئے، معتزلہ بھی۔ کسی صحابی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا، شیعہ کے پیچھے بھی نہیں پڑھنے سے انکار کیا کہ نماز پڑھو اگر یہ غلط کوئی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رواداری کا، حوصلے کا، کہ جب ان کو لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، مسجد پر قبضہ کر لیا، آپ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، تو آپ کے بھانجے نے عبید اللہ بن عدی نے آ کر پوچھا کہ امام مبارک تو آپ ہیں، وہ فتنے والا شخص نماز پڑھاتا، ہمارا دل نہیں چاہتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، جو صرف زبان سے برا نہیں کہہ رہے، قتل کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نماز بہترین کام ہے، یہ کام جب وہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کرو، میرے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے اس میں ساتھ نہ دو، نماز پڑھنے سے انکار نہ کرنا۔ صحیح بخاری کتنی بڑی بات، اپنے قاتلوں کے بارے میں کہا نماز تو ایک اچھا کام ہے، اگر وہ یہ کرتے ہیں تو یہ تو ان کے ساتھ کرو۔ یہ سب کے ان لوگوں نے بلا دیا۔ ہر ملا جو کہتا ہے نا کہ فلاں گروہ جو کافر ہے اس کے، پھر مسلمان رہ کہیں گے؟ سب کافر ہی کافر ہے۔ کافر وہی ہیں یہود نصارہ جو معاذ اللہ رسول اللہ کی گستاخی کرتے، جو آپ کا کلمہ پڑھتا نا اس کا کوئی مسلک اور عقیدہ ہے، وہ فہم کا اختلاف کہہ رہے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آیا، اگر نیت نیک ہے تو انشاءاللہ نزعنا ما فی صدورہم من غل، ان سب کے سینوں سے اللہ ناراضگی نکال لے گا، یہ بھائی بھائی بن کر جنت میں بیٹھے ہوں گے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، سارے اہل حدیث بھی، کوئی بات نہیں۔ نیت نیک کریں، فساد سے باز آئیں، کافر نہ کہیں ایک دوسرے کو، پھر کوئی بات نہیں۔ اپنے فہم پر اتنا اصرار جو میں نے سمجھا یہ وہی ہے آئی ہے، باقی سب کافر ہیں، گمراہی کی بات ہے۔ کہو میں نے یہ پڑھا میری سمجھ میں، مگر ہو سکتا ہے یہ غلطی ہے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں جو میرے خیال میں درست، مگر ہو سکتا درستی ہے۔ بڑے بڑے نیک امام یہ کہہ کے مرے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے خیال میں یہ درست ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، اور جو دوسرے ان کی بات میں خطا کہتا ہوں مگر یحتمل الصواب، ہو سکتا وہی درست ہو میری نہ ٹھیک ہو۔ تو اتنا حوصلہ رکھنا چاہیے، یہ امت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے ہیں، اللہ نے اطلاع دے دی کہ بچڑا پوجا، تو غصے میں آئے، ہارون علیہ السلام کو، بڑے بھائی ہیں، 3 سال بڑے ہیں، نبی ہیں، داڑھی سے پکڑا سر سے، اور کہا تو نے کیوں نہ صحیح انتظام کیا؟ تو انہوں نے کہا میں اس سے ڈر گیا کہ تو یہ نہ کہے کہ میرے بعد تو نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، 2 گروہ بنا دی، تیرے فیصلے کے انتظار میں رہا کہ جو موسیٰ آئیں گے، اصل انچارج تو وہ ہیں،
یعنی اس لیے رک گئے کہ یہ نہ کہیں کہ فرقتا بین اسرائیلیوں میں تو انہوں نے گروہ بنا دی شرک ہوتا ہوا دیکھ کر. یہ چھوٹی چھوٹی بات میں وہ نہیں مسلمان وہ نہیں مسلمان. کیوں نہیں مسلمان؟ بریلوی نظر آئے جو سب کے پیچھے نمازیں پڑھو. اگر ان کے عقیدے میں کچھ غلطی ہے تو جواب اللہ کو دیں گے. وہ بھی بد نیت لوگ. عوام کا کیا گلا کریں، وہ بیچارے تو اپنے عالم پر اعتماد کرتے ہیں، جاتے ہیں وہ سناتا ہے قرآن عظیم، وہ سمجھتے بیچارہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. اب کیا کریں آپ عام پبلک کے لوگ. کافر کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے بڑا کوئی جرم نہیں کہ ایک شخص کلمہ پڑھ رہا اور آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ بھی آپ قرآن مجید دیکھیں، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتا ہے کہ اپنی زبانوں سے یہ نہ کہتے جاؤ کہ یہ حرام ہے یہ حلال. حلال حرام کرنا اللہ کا اختیار ہے، بندوں کو کوئی حق نہیں. یا صاف دلیل ہو آپ کے پاس کہ اللہ نے اس کو حرام کہا، ورنہ رسول اللہ بھی حلال حرام نہیں کر سکتے. آپ پہنچاتے ہیں ہمیں اللہ کا حلال و حرام، اپنی طرف سے کوئی نہیں کر سکتی. قانون سازی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار، وہی حاکم ہے، اس کو حق ہے کہ وہ رعیت کو حکم دے. اس لیے پوری امت مانتی ہے کہ شارع جو ہے نا قانون ساز وہ صرف اللہ. کسی آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ یہ دعا بھی کریں اور ان سے مشورہ بھی کریں کہ امت اس کا جو ہے نا اتحاد علماء کا، تاکہ نا یہ امت کا جو ہے نا بغاڑ، نفرت، غصہ، بغض، کینہ، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا امت کا یہ ہے کہ اتحاد ہو اس میں، اور یہ جو نفرت ہے نا ختم. اس سے بہت آپ بیٹھ جائیں نا یار کرسی پہ. خوفت ہوتی ہے. چلو کوئی بات نہیں، بات شروع ہو جائے پھر آپ صاحب اللہ قوت دے دیتا، کوئی ٹھک تو چاہتا ہی، عمر بھی ہے. چلو دعا فرمائیں.